السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دریا سندھ کی ملکہ یعنی ایک جہاز جس کا نام انڈس کوئین تھا اور انڈس اسٹیم شپ یعنی کوئلے پر چلنے والا جہاز دکھاتے ہیں۔ چاچنسی سے کوٹ میٹھن جاتے ہوئے کوٹ میٹھن کی حدود شروع ہوتے ہی ایک پولیس چوکی ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے آپ بائیں جانے مڑیں گے تو 1 کلومیٹر دور کھیتوں میں پڑے 2 جہاز نظر آئیں گے۔ پہلے آپ کو انڈس کوئین کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ انڈس کوئین وہ جہاز ہے جو ملکہ وکٹوریہ نے 1837 میں ریاست بہاولپور کے نواب کو تحفے میں دیا تھا۔ یاد رہے یہ وہ ملکہ وکٹوریہ ہیں جن کے نام کا وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں ہے۔ یہ وہ جہاز ہے جو نواب فیملی دریا ستلج جو کہ ریاست اور انگریز زیر انتظام علاقہ ملتان کے درمیان بہتا تھا میں سیر و سیاحت کی غرض سے اپنے زیر استعمال لاتی رہی۔ اس جہاز کے 3 پورشن ہیں۔ سب سے نچلے حصے میں جہاز کا عملہ رہتا تھا۔ درمیانی حصے نواب فیملی کے لیے مختص تھا جہاں پر ایک بار روم بھی قائم تھا، جبکہ اوپر والا حصہ جو کہ کھلے یارڈ صحن پر مشتمل تھا میں ایک مسجد اور کپتان روم واقع تھا۔ کافی عرصہ نواب فیملی کے زیر استعمال رہنے کے بعد یہ جہاز نواب آف بہاولپور نے اپنے پیر و مرشد خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے میں دے دیا۔ خواجہ صاحب نے یہ جہاز چاچڑا سے کوٹ میٹھن آنے جانے والے مسافروں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے عوام الناس کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اب آپ کو جہاز کے اوپر والا درمیانی پورشن دکھاتے ہیں۔ اس جہاز میں بیک وقت 300 سے 400 لوگ سفر کر سکتے تھے۔ یہ سامنے آپ گول ویل نما ہینڈل دیکھ سکتے ہیں جس سے جہاز کے رخ کو موڑا جاتا تھا۔ اس جہاز پر ہوٹل بھی ہوا کرتا تھا جس ہوٹل سے 300 سے 400 لوگ بیک وقت کھانا کھا سکتے تھے۔ ہوٹل کے کچن کی وجہ سے اس جہاز میں آگ بھی لگ گئی تھی، بعد میں اس ہوٹل کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ اس جہاز کا آگے والا حصہ ہے اور اب چلتے ہیں اس کے پچھلے حصے کی طرف جس طرف انجن وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اس جہاز میں بجلی کی سہولت بھی موجود تھی، یہاں پر جنریٹر لگے ہوئے تھے جو بجلی کی کمی کو پورا کرتے تھے۔ 2010 کا سیلاب تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا۔ سیلاب کا پانی اس جہاز کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ان دنوں یہ جہاز پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ جہاز نظر بھی نہیں آتا تھا۔ یہ سامنے آپ 4 سلنڈر دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے، یہ جو بیسمنٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ آگ بجھانے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ اس میں آگ بجھانے کا سسٹم بھی موجود تھا۔ یہ ہے جی اس کا انجن والا حصہ، اس میں 2 پاورفل ڈیزل انجن لگائے گئے ہیں۔ ایک انجن میں خرابی کی صورت میں دوسرا انجن چلا دیا جاتا تھا۔ خستہ حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ انجن چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اب آگ لگنے کے بعد اس جہاز کی طرف کسی نے توجہ نہ دی اور یوں یہ خستہ حالی کا شکار ہوتے ہوتے اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ گورنمنٹ اس جہاز پر خرچہ کر کے اس کو اصل حالت میں واپس لا سکتی ہے اور اس کو ریسٹورنٹ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جہاز آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور پرانا اثاثہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لوگوں کو سیر و تفریح کے لیے خوبصورت جگہ بھی مل جائے گی۔ اس جہاز کے ساتھ ساتھ ایک کشتی بھی سفر کرتی تھی، اب وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ کشتی۔ جب یہ جہاز چھوٹے پانی میں پھنس جاتا تو اس کشتی کے ذریعے مسافروں کو کنارے تک پہنچایا جاتا تھا اور یہ کشتی ہی اس جہاز کو اس چھوٹے پانی سے نکال کر بڑے پانی میں لے جایا کرتی تھی۔ انڈس کوئین سے کچھ فاصلے پر آپ کو یہ سٹیمر نظر آ رہا ہے، یہ قد و قامت میں انڈس کوئین سے بہت بڑا ہے۔ اب چلتے ہیں اس سٹیمر کی طرف۔ اس جہاز کا نام انڈس سٹیم فلوٹیلا تھا۔ یہ سامنے آپ سلنسر نما پائپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بھاپ نکلتی تھی اور یہ بھاپ کے ذریعے آگے چلتا تھا۔ اس کی خستہ حالی کا اندازہ آپ اس میں اگے جنگلی درختوں اور پودوں سے لگا سکتے ہیں۔ انڈس کوئین سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔
کیونکہ یہ انڈس کوئن سے بھی بہت سینکڑوں سال پرانا ہے۔ آپ نے فلموں میں کوئلے سے چلنے والی ٹرین تو دیکھی ہی ہوگی، اسی جہاز کا بھی یہی حساب ہے۔ پورے سفر میں لگاتار اس کے سٹیم باکس میں کوئلے ڈالے جاتے تھے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، اس کے فرنٹ کی طرف سے اوپر چڑھنے کے لیے جگہ ہے، تو آپ کو اس کا درمیان والا پورشن دکھاتے ہیں اور اس کا سٹیم انجن بھی دکھائیں گے آپ کو۔ یہ جو بڑے بڑے پائپ اور یہ باکس لگے ہوئے ہیں لوہے کے، یہ اس کا انجن ہے۔ یہ ہے جی راستہ، اب ہم یہاں سے آگے جائیں گے۔ برصغیر میں جب برٹش راج قائم ہوا تو سندھ سے پنجاب تک پختہ سڑک اور ریلوے لائن نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے سامان و اجناس کی نقل و حمل کے لیے دریائے سندھ میں یہ جہاز متعارف کرایا تھا۔ یہ ہے جی اس کا سٹیم انجن، اس میں کوئلے وغیرہ ڈالتے تھے تو یہ جہاز چلتا تھا۔ انگریزوں نے اس جہاز سے فائدہ اٹھا کر سندھ اور پنجاب کے درمیان تجارت کو فروغ دیا۔ حیدرآباد میں گدو بندر بھی دراصل دریائے سندھ پر موجود ایک بندرگاہ تھی، جہاں انڈس فلوٹیلا کمپنی کے یہ جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ کراچی سے سامان حیدرآباد کے گدو بندر بھجوایا جاتا، جہاں سے اس سامان کو ان جہازوں کے ذریعے لاد کر پنجاب اور لاہور تک پہنچایا جاتا تھا۔ ریلوے لائن بچھانے کے بعد پہلا ریلوے انجن بھی کراچی سے حیدرآباد اور پھر وہاں سے اس شپ کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا۔ اب اس جہاز کے پچھلے حصے کی طرف چلتے ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے یہ لکڑی کے پھٹے بھی ٹوٹ سکتے ہیں پاؤں رکھنے پر۔ یہ سامنے پڑا لکڑی کا باکس ٹوائلٹ کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب تو یہ زبوں حالی کا شکار ہے، اس کی حالت اتنا خستہ ہے کہ اس کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے۔ یہ انجن ہے جی، ان کی اب اگلی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جلدی سے اس جہاز سے نکلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس جہاز سے کوئی جنگلی جانور نکل آئے اور اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ اس جہاز کو چاروں طرف درختوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ آپ ان دو جہازوں انڈس کوئین اور انڈس سٹیم فلوٹیلا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دریائے سندھ میں چاچا شریف کے مقام پر کتنا پانی ہوتا تھا اور کتنا بڑا دریا تھا جس میں یہ اتنے بڑے جہاز چلا کرتے تھے۔ چاچا شریف اور کوٹ میٹھن ایسا پوائنٹ ہے جہاں پاکستان کے تمام دریا مل جاتے ہیں اور یہاں سے ایک دریا دریائے سندھ بنتا ہے، جو یہاں سے بہہ کر سندھ سے گزرتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ ہمارا اگلا ٹور انشاءاللہ لاہور کا ہے۔ اس تاریخی شہر کے تمام تاریخی مقامات آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔